بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آج کل سیاسی عدم استحکام اپنے نقطۂ عروج کے اوپر ہے، اور 17 جولائی کو جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر، اس کے سلسلے میں دونوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ مختلف شہروں میں جا کر بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور جو نظر آ رہی ہے وہ ہے تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں ایک مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے اور ملتان میں ایک مسٹر وائی ہے، اور یہ دونوں مسٹر مل کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دھاندلی کے ذریعے الیکشن جتوانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب میں محترم عمران خان صاحب کی یہ آج کل تقریریں سنی اور اس کے اندر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی تکرار سنی، اور پھر کل جیسے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو انہوں نے فیصلہ دیا، اس کے بعد فواد چودھری نے کل جو ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بڑی تنقید کی اور پاک فوج کے اوپر بڑی تنقید کی، اور میرے خیال میں انہوں نے اپنی لمٹ اور اپنی جو اوقات ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کچھ باتیں کیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ان کے منہ کو خون لگا ہے، اور یہ ساری چیزیں سب سے پہلے تو ایک چیز بڑی واضح ہے، آئین پاکستان سب اداروں کو اپنے حدود و قیود میں رہنے کی بات کرتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں 75 سال سے یہ طے نہیں ہو سکا کہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے۔ آئین کے اندر تو یہ واضح طور پر مینشن ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام ہی جو ہے وہ اس کے فیصلوں سے یہ حکومتیں بنتی ہیں، اور پھر حکومتیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں۔ مگر بدقسمتی سے پچھلے 75 سال سے ہماری سیاسی جماعتیں اور ہمارے ادارے یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے۔ اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوام کی رائے کو مقدم جاننا چاہیے، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں، اور ادارے اپنی آئینی حدود سے نکل جاتے ہیں اور اس سے نکل کر آگے چلتے ہیں۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ جو آئینی حدود ہیں اداروں کو ان کے اندر رہنا چاہیے، اور عوامی نمائندوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا چونکہ اثر و نفوذ تھا، اور وہ اثر آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، اور مدت پوری کیوں نہیں کی اس کی وجہ ہے کہ جو ہی حکومت بنتی ہے تو جو مخالف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جناب پہلے دن سے ڈنڈے سوٹے لے کر تو وہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ مورے ملتے رہتے ہیں، اس وجہ سے حکومتیں جو ہیں وہ غیر مستحکم ہوتی رہتی ہیں۔ اگر سیاسی جماعتیں آج فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مورے نہیں بننا، ہم نے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار جو بننا تھا بن چکے، اب مزید ہم نے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں بننا، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر حکومتیں مدت پوری نہ کریں، میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی مدت کیوں نہ پوری کریں، لیکن چونکہ یہ سیاسی جماعتیں خود مورے بنتی ہیں، اور اب آپ دیکھ لیں جیسے عمران خان صاحب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی بار بار تکرار کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ سب کو یاد ہے کہ 2018 میں اور اس سے پہلے 17 میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ساری قیادت ایک خلائی مخلوق کا ذکر کرتی ہوتی تھی یا محکمہ زراعت کا ذکر کرتی ہوتی تھی، تو جو اس وقت ان کو چیلنجز درپیش تھے، چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا فیڈر جو تھا وہ تحریک انصاف کے پاس تھا، اور ان کو اگلے حکمران بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، تو اس لیے تحریک انصاف والے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرتے تھے اور مسلم لیگ نون والے اسٹیبلشمنٹ میں کے خلاف بات کرتے تھے، اور وہ تقریروں میں کہتے ہوتے تھے جی کہ نواز شریف کہتا ہوتا جی کہ میرا عمران خان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق سے ہے جو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اسی دوران انہوں نے باتیں کی اور بے تحاشا باتیں کی اسی خلائی مخلوق کے حوالے سے، بلکہ نام لے لے کر انہوں نے کی،
اور اس کے بعد انہوں نے ڈان لیگس بھی آئی اور یہ تنقید کرتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بات کرتے رہے. پھر جب تحریک انصاف حکومت میں آ گئی اور تحریک انصاف کی حکومت 3.5 سال تک انہی بیساکھیوں پر چلتی رہی جو بیساکھیاں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے انہیں فراہم کی تھیں. تو جب وہ بیساکھیاں انہوں نے ہٹا لیں تو اور فیڈر جو تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ جب انہوں نے نون لیگ کو دے دیا تو تحریک انصاف جو بات کرتی ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں وہ ایک دم ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلز نظر آنا شروع ہو گئے اور جناب وہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع ہو گئے، ان کی ملامت کرنا شروع ہو گئے اور نون لیگ کو چونکہ فیڈر مل گیا تو وہ حمایت کرنا شروع ہو گئے. تو دراصل پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ پاکستان میں طے نہیں ہو سکا کہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے. اگر پاکستان میں یہ طے ہو جائے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور سیاسی جماعتیں مل کر یہ طے کر لیں کہ وہ مورے نہیں بنیں گے، وہ اپنے آئینی حدود کے اندر کام کریں گے، ادارے بھی بیٹھ کر یہ سوچیں کہ پاکستان 75 سال سے کیوں دیگر ممالک سے پیچھے رہ گیا. 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، وہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا؟ وہ کیوں اس وقت دنیا میں ہم سے آگے ہے؟ وہ معاشی جو ان کی حالت ہے وہ ہم سے کیوں بہتر ہے اور ہم کیوں اتنا پیچھے چلے گئے ہیں؟ اس کی ایک ہی ریزن ہے اور وہ ریزن سیاسی، وہاں پہ سیاسی استحکام ہے اور ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے. میں اپنی ہوش سے 2008 2013 18 یہ پورا ایریا مجھے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہی نظر آیا. سیاسی استحکام کی شدید کمی ہے پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے یہ حالات ہیں کہ ہمیں 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالر لینے کے لیے مشکل ترین فیصلے کرنے پڑے اور پاکستان میں مہنگائی کو بہت زیادہ بڑھانا پڑا. اور صرف جو اس وقت بنگلہ دیش کے ریزروز ہیں وہ جناب جو ہیں تقریباً 40 ارب ڈالر کے قریب ہیں. تو آج کل جو عمران خان صاحب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی تکرار کر رہے ہیں، یہی تکرار جو ہے پہلے نون لیگ کرتی تھی. لیکن بدقسمتی ہے اب جیسے نون لیگ اقتدار میں آ گئی ہے تو وہ پورا جو ہے ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب وہ یا تو اپنے نظریے پر قائم رہتے، اپنے بیانیے پر قائم رہتے. اور میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج اگر تحریک انصاف کو گورنمنٹ دے دیں تو ان کا بیانیہ بھی بدل جائے گا. یہ جو جس بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں یہ اس بیانیے کو چھوڑ دیں گے. تو دراصل جو پاکستان کی سیاسی اشرافیہ ہے نا، یہ بھی منافق ہے. اگر ادارے اپنے آئینی رول کے اندر نہیں ہیں تو پاکستان کی سیاسی اشرافیہ بھی منافقت کرتی ہے. یہ بھی اقتدار کا فیڈر جب انہیں مل جاتا ہے تو اپنے بیانیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے بیانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اقتدار کے مزے لینے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری سیاسی جماعتیں اگر مل جاتی ہیں تو پھر یہ جو ان کا رونا پیٹنا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. وگرنہ تو جو رول ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے اور وہ رول اب چونکہ 75 سال سے رول پلے کرتے کرتے وہ اتنا ان کا رول بڑھ گیا ہے کہ ان کا رول ختم کرنا جو ہے نا وہ اب نظر نہیں آتا. اور دوسری بات ایک اور جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، تو میں ان کو کہوں گا جی ابھی آپ اپنی تیاری کریں. انقلاب اتنی آسانی سے نہیں آتے ہوتے. آپ نے ایک لانگ مارچ کی کال کی تھی اور آپ کے صوبے سے جہاں پہ آپ کی حکومت تھی KPK سے، وہاں سے چند ہزار لوگ آئے تھے اور پنجاب سے چند 100 لوگ بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکے تھے. تو پاکستان کی قوم ابھی انقلاب کے لیے تیار نہیں ہے. اس قوم کو انقلاب آشنا کرنے کے لیے بڑی سٹرگل، بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جو انقلاب کے لیے قوتیں کام کر رہی ہیں نا، آپ کا ان میں ذکر نہیں ہے. آپ سیاسی کام کر رہے ہیں، انتخابات کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ آپ اچھا کر رہے ہیں، اچھا لڑ رہے ہیں، اچھے طریقے سے لڑتے رہیں. انقلاب کی باتیں آپ کے منہ پر نہیں پڑتی. انقلاب لانا جن کا کام ہے وہی جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے. اور وہ مناسب وقت اور قوم کی فکری اور ان کو جو انقلاب آشنا کرنے کے لیے جو تیاری ہوتی ہے ان کی تیاری اس حوالے سے وہ کر رہے ہیں. اور قوم کو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ قوم اپنے حق کے لیے انقلاب آشنا ہوگی اور انقلاب کے لیے اور پاکستان کو بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ قوم آگے چلے گی، آگے بڑھے گی. بہرحال آج کے اس ویڈیو کے اندر
میں صرف مماثلت دکھانا چاہتا تھا. جو مسلم لیگ نون کے پہلے بیانات ہوتے تھے خلائی مخلوق کو لے کر، اور اب جو عمران خان کے بیانات ہیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو لے کر، اگر یہ سیاسی فیڈر لینے کی، اقتدار کا فیڈر لینے کی لڑائی ختم نہیں کرتے اور یہ مل بیٹھتے نہیں ہیں، اور یہ اس کی کوئی سارے اسٹیک ہولڈرز مل کر بشمول اسٹیبلشمنٹ یہ اگر مل کر پاکستان کے اوپر رحم نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کی بہتری کے لیے یہ سیاسی استحکام لانے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ سب پاکستان کے مجرم ہوں گے، پاکستان کے عوام کے مجرم ہوں گے. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. بہت شکریہ.